بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 4 چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم قرآن کے پڑھنے کے اصول و ضوابط، قوانین اور تجویدی اصول تمام آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ خصوصاً آج کے سبق کے اندر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، حروف قلقلہ، وقف کرنے کا طریقہ، غنہ، موٹے اور باریک الفاظ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد قرآن کے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شین زبر حمزہ ش، نون دو پیش نون، ش نون۔ پہلی بات کہ شین کو آگے ہم یہ جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ ظاہراً یہ الف ہے، لیکن حقیقتاً الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الف اس صورت میں ہوگا جب یہ بالکل خالی ہوگا، یعنی اس پر کوئی حرکت وغیرہ اوپر نیچے نہیں ہوگی، اس وقت یہ الف ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا ساکن ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش، تو پھر حمزہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا فرق یہی ہوگا کہ اگر ہم اس کو الف پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے شین زبر الف شا، نون دو پیش نون، شا نون، جبکہ یہ لفظ غلط ہوگا۔ جب تک ہم اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہوگا۔ شین زبر حمزہ شا، اور جب حمزہ پڑھیں گے تو جھٹکا دینا پڑے گا، جھٹکا دے کے پڑھیں گے تو ہمارا لفظ ٹھیک ہوگا۔ اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ کہیں گے۔ شین زبر حمزہ شا، نون دو پیش نون، یہ نون کے اوپر تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولا جاتا ہے۔ اس کو غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے، شا نون۔ لیکن اگر ہم یہاں پر آخر میں وقف کرنا چاہیں، سانس کو توڑنا چاہیں، اس صورت میں ہم آخری حرف جو نون ہے اس کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن مینز کہ جس طرح الف کے اوپر یہ جزم ہے، اسی طرح نون کے اوپر بھی آ جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں، جب کسی لفظ کے اوپر جزم آ جاتی ہے، وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی اور حرکت زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کوئی بھی حرکت اس کے اوپر نیچے پھر نہیں آ سکتی۔ جیسے ہی ہم نون کو، اور یہ اصول بھی یہی ہے کہ وقف کے لیے آخری حرف کو ساکن کرنا ہی پڑتا ہے، تو جیسے ہی ہم نون کو ساکن کریں گے تو اس کی دو پیش ختم ہو جائیں گی، تنوین اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے شا ن، شا ن، نون کو پڑھیں گے لیکن تنوین نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ نون ساکن ہو چکا ہے وقف کی حالت میں۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے صاد پیش با صبح، حا دو زبر حن، صبحن۔ صاد کو با کے ساتھ ملائیں گے، با ساکن ہے، ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ اس کو پہلے لفظ کی حلق کی ضرورت ہوتی ہے، تو صاد کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ قاعدے والوں نے، نورانی قاعدے والوں نے سمجھانے کے لیے اس حروف قلقلہ کو بلو کلر کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو اگر آپ اس اصول کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں کہ 5 حروف قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ ہم اگر اکٹھا کریں ان کو، قطب جدن، قطب جدن، یہ ان کا مجموعہ ہے 5 حروف کا۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے، جیسے یہ با یہاں پر ساکن ہے، تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو یکدم چھوڑ نہیں دینا، بلکہ آواز کو تھوڑا سا جاری رکھنا ہے۔ جس طرح ہم کسی کھلے کمرے کے اندر جہاں پر کوئی سامان وغیرہ نہ پڑا ہو آواز لگائیں، بولیں تو ہماری آواز گونجتی ہے، اسی طرح یہاں پر ہے۔ دیکھیں صبح، صاد پیش با صبح، اگر قلقلہ نہیں کرتے تو لفظ ہوگا صبح، صبح، جو کہ غلط ہوگا۔ صبح، حا دو زبر حن، صبحن۔ غنہ کریں گے، تنوین ہے، لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں گے تو جو آخری حرف ہے یہ حا ہے، اور 2 زبر ہے اس کے اوپر اور اس کے آگے الف ہے۔ اس کے وقف کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں 2 زبر اور آگے الف آ جائے، وقف کرنا ہو تو 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ یہی اصول ہے، جیسے کہ آگے اس لفظ کے اندر بھی اور اس لفظ کے اندر بھی یہی چلے گا۔ صبحن، اب وقف صبحا،
صبح اس طرح وقف ہوگا. ضا زبر با ضب، حا دو زبر حن، ضبحن. بالکل وہی بات ہے جیسے ادھر تھی. ہا کے دو زبر ہیں، آگے الف ہے تو ایک زبر وقف کی حالت میں ضبحا. اور یہ الف پھر مدہ ہو جائے گا، یہ الف بھی الف مدہ. آگے بھی الف مدہ کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر ایک زبر آئے اسے الف مدہ بولتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. پھر اس کو کھینچنا بھی ہوتا ہے الف مدہ کو. یہاں پر بھی دیکھیں جب ہم وقف کریں گے تو ایک زبر آئے گی اور آگے الف ہے، تو ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر ایک زبر آ جائے اسے الف مدہ کہتے ہیں. تو اب اس کو لمبا بھی کریں گے آخر سے ضبحا، اسی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے کہ یہ الف مدہ ہے. آخری لفظ اس لائن کا عین زبر با عب، دال دو زبر دن، عبدن. قلقلہ بھی کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ دو زبر آگے الف ہے تو ایک زبر پڑھیں گے عبدا، الف مدہ ہو جائے گا، لمبا کریں گے عبدا. تو یہ تھے اصول و ضوابط جو ان چند الفاظ سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ شفیق کو سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کیجیے. روزانہ کے 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکال کر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.